فمن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحمين محمد بآمد بشيرا نذيرا محمد بآمد بشيرا نذيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا میرے انتہائی واجب احترام سامعین اللہ رب العزت کی توفیق سے چند آیاتیں اب حضرات کے سامنے بیان کی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے احکامات اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں رکھی ہے دین میں رکھی ہے جو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ رب کے احکامات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے جسم کے اندر اپنے ماحول کے اندر اپنے شب و روز کے اندر بسائے اور جس کو آخرت کی کامیابی کی ضرورت ہے میرے دوستو اس کے لیے بھی دین ضروری ہے نہ دنیا دین کے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے دنیا دین کے ساتھ بنتی ہے آخرت بھی دین کے ساتھ بنتی ہے بغیر دین کے نہ انسان دنیا میں کسی کام کا ہے نہ آخرت میں کسی کام کا ہے دنیا میں بھی حقیقی عزت اللہ رب کی طرف سے جو ملتی ہے وہ دین کی وجہ سے ملتی ہے اور آخرت کی کامیابیاں وہ بھی دین کی وجہ سے ملتی ہیں دین کو چھوڑ کر انسان دنیا میں بھی مارے پھرے گا اور پریشانی کی زندگی گزار کے چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے آخرت کی پریشانی اس کے گلے کا داؤ بن جائے گی اور جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب کے احکامات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی کے اندر بسائے اپنی زندگی کے اندر لازم کرے تو میرے دوستو یہ شخص پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور اپنی شریعتوں کا بھی پرچار کیا اپنی شریعت کے